बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर शाहिद महमूद। आज की हमारी ये वीडियो चेहरे के कील, मुहासे, फिंसियाँ, पिंपल्स उनके बारे में है। ये क्यों होती हैं और इसकी परहेज़ क्या है, और खुदा न खास्ता अगर ये हो जाएं, थोड़ी हों तो उनका क्या इलाज है, अगर और ज़्यादा हो जाएं फिर क्या है, अगर शदीद हो जाएं फिर क्या है, और अगर काले निशानात बन जाते हैं तो उसका इलाज क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा चैनल डॉक्टर शाहिद महमूद सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो जैसे ही लड़के लड़कियां जवानी में कदम रखते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत हों, बेहतर नज़र आएँ, और एक फितरी अमल है। लेकिन अल्लाह की शान के 60 से 70% बच्चे बच्चियों को इस उम्र के अंदर चेहरे के ऊपर फिंसियाँ, पिंपल्स, मुहासे कह सकते हैं, कील कह सकते हैं, ये निकलना शुरू हो जाते हैं। इसका पहले मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ वजूद में कैसे आती है। हमारे जिल्द के नीचे अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा निज़ाम है कि हमारी जिल्द खुश्क ना हो, ड्राईनेस ना हो उसमें, क्योंकि अगर ये खुश्क हो जाएगी तो इसमें इन्फेक्शन के और इसकी ख़राबी के चांसेस हैं। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया, कुदरत का निज़ाम है कि जिल्द के नीचे एक ऐसा ग्लैंड है कि जो चिकनाई पैदा करता है, उसको सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं। सीबम उस सिक्रीशन को, आयल हम कह सकते हैं, तेल, वो उससे तेल निकलता है। अब वो तेल निकल कर, और जो वो ग्लैंड है, वो जो बाल है हमारे, हेयर फॉलिकल्स हैं, उसके साथ बिल्कुल अटैच होता है, और उसके साथ से ही उसकी जो सेक्रीशंस हैं, जो आयल है, वो जिल्द के ऊपर निकलता है। अब अगर चेहरे के ऊपर कोई ऐसी क्रीमें लगा ली जाएं, आयल लगा ली जाएं, या ऐसे ब्यूटी के लिए हम क्रीम्स इस्तेमाल, इसमें आयल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जो महंगी ज़्यादा होती हैं, उनमें ज़्यादा आयल होती हैं, या स्क्रब ऐसे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, या उसको साफ ना रखा चेहरे को, तो उसका क्या नतीजा होता है कि वो जो पोर्स हैं और वो जो ओपनिंग है उसकी, वो ब्लॉक हो जाती है। एक तो ये वजह है। जैसे ही वो ओपनिंग और उसके जो सुराख हैं, मसाम हैं, उसके पोर्स हैं, वो ब्लॉक होते हैं, तो वो उसकी जो रतूबत है आयल की, वो बाहर नहीं निकल सकती। अब वो अंदर स्टक हो गई, अंदर रुक गई, और वहाँ फैलना शुरू कर देती है। फिर उसी रास्ते से जो स्किन के डेड सेल्स होते हैं, वो भी बाहर निकल रहे होते हैं। अब वो उनसे मिलकर, और फिर जब ये सूरत हाल होती है तो वहाँ पर इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया आते हैं तो फिर वहाँ पर उसको क्लियर करने के लिए वाइट ब्लड सेल जो है, निज़ाम है कुदरत का, वो वहाँ पर आ जाते हैं उनको मारने के लिए। तो वहाँ पर एक जंग की सूरत हाल पैदा हो जाती है, और वहाँ पर ये डेड सेल्स जो हैं, ये आयल, ये WBC और जरासीम, ये मिल जाते हैं, और वहाँ नीचे जिल्द के नीचे फिंसी बन जाती है। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि जवानी के अंदर उसकी जो उस ग्लैंड की आयल जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें तेजी आ जाती है, आयल की प्रोडक्शन ज़्यादा करना शुरू कर देता है। नॉर्मल हालात की बजाय वो बहुत ज़्यादा आयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसमें तो कई दफ़ा यानी औरतों में ये होता है कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है, और मर्दों में भी, लड़कों में भी हार्मोन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, या वैसे ही इस उम्र में ज़्यादा हो जाता है। अब उसको जब इतनी प्रोडक्शन हो गई है तो उसको निकलना है। अब निकलने में अगर ब्लॉकेज आ जाए फिर भी, और कई दफ़ा जब इतनी प्रोडक्शन हो रही, इतना आयल निकल रहा है वहाँ से, तो उसके साथ जो फिर वहाँ सेल्स जो हैं
وہ اس کو روک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اب یہ جو رکاوٹ ہے اس میں سوزش بھی ہے، ہو رہی ہے، وہاں پر جراثیم بھی ہیں اور یہ مسام بند بھی ہیں۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے کہ سوراخوں کو کھولا جائے، سوزش کو کم کیا جائے، بیکٹیریا جو ہے ان کو مارا جائے اور اس راستے کو صاف کیا جائے اور آئل کی پروڈکشن کو کم کیا جائے۔ تو یہ کام اگر ہو جائیں تو پھر یہ پھنسیاں اور مہاسے وغیرہ کیل یہ ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس میں دو طرح کی ٹریٹمنٹ ہے۔ اس میں ایک تو ایسی ادویات ہیں جو کہ جلد کے اوپر لگائی جاتی ہیں، ٹاپیکل اسے ہم کہتے ہیں، مقامی طور پر جو اثر کرتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ اس میں بھی دو قسم کی ادویات ہیں۔ اس میں ایک تو ٹریٹینائن، جو بڑی دوائی اس میں استعمال ہونے والی ہے، اس کا کیا کام ہے کہ وہ جو بلاک نالیاں ہیں ان کو کھولتی بھی ہے اور آئل کی پروڈکشن کو بھی کم کرتی ہے۔ پھر یہاں پر لوکل اینٹی بائیوٹکس جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں، جو سوزش کو بھی روکتے ہیں اور اینٹی بیکٹیریل یعنی جراثیم کش اثرات بھی ان کے ہیں، جراثیموں کو مارنے والی۔ اس میں تین اینٹی بائیوٹکس ہیں۔ کلینڈامائسین، یہ کلینڈامائسین جو ہے نا یہ بھی کافی استعمال ہوتی ہے اس کے اندر۔ بینزائل پر آکسائڈ، بینزائل پر آکسائڈ جو ہے یہ بھی، اس کا بھی اثرات ہیں کہ یہ سوزش کو بھی کم کرتی ہے اور جراثیموں کو بھی مارتی ہے۔ ایسے ایک اور دوائی ہے ایزیلیک، ایزیلیک ایسڈ، تو یہ دوائی بھی سوزش کو بھی کم کرتی ہے اور اس کا جراثیموں کے اوپر بھی اثر ہے۔ پھر ایک اور میڈیسن ہے جو کہ لیپرسی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں لوکلی ڈیپسن اسے کہتے ہیں، اور ایکزون کے نام سے یہ مارکیٹ کے اندر آتی ہے۔ تو یہ جو میڈیسن ہے یہ لوکل استعمال ہونے والی ہیں۔ جب تھوڑی شدت ہو مرض کی تو اس میں سب سے پہلے تو ٹریٹینائن جو ہے یا اس کا دوسرا ایڈیپلین کریم، یہ اور ساتھ ایزیلیک، یہ کریمز ہیں جو تھوڑی اگر ہے، ابھی اس کی شدت زیادہ نہیں تو یہ لوکلی کریمز ہی کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اگر اس میں تھوڑی اور شدت آ جائے تو ٹریٹینائن، ایڈیپلین یا ایزیلیک کے ساتھ جو لوکل اینٹی بائیوٹکس ہیں جیسے کلینڈامائسین ہے یا ایریتھرومائسین ہے یا بینزائل پر آکسائڈ، ان کو ساتھ کمبینیشن میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ پھر دونوں مل کر یعنی اس کی صفائی بھی کرتی ہیں، اس راستے کی جراثیموں کو بھی مارتی ہیں، پروڈکشن جو ہے وہ بھی کم کرتی ہیں اور اس کا باہر نکلنا بھی آسان کر دیتی ہیں جو آئل ہے۔ تو اس طرح اس مرض پر قابو ہو جاتا ہے۔ عام طور پر 1-2-3 ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مرض کی زیادہ شدت ہے تو پھر اینٹی بائیوٹک کوریج ساتھ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کلینڈامائسین جو ہمارے ہاں ملک میں ڈیلاسین سی کے نام سے مشہور ہے، ڈاکسی سائیکلین جسے وبرامائسین بھی کہتے ہیں، یہ ساتھ دیا جاتا ہے، مائنوسین ہے۔ تو یہ 3 ادویات جو ہے اس میں عام طور پہ چلتی ہیں، ساتھ ان کا تقریباً 4 سے 6 ہفتے تک یہ ساتھ دینی پڑتی ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ بھی یہ لوکل ایفیکٹ، لوکلی ٹاپیکلی جو کریمز ہیں وہ لگا رہے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کر رہی، اور اینٹی بائیوٹکس دے رہے ہیں وہ بھی اثر نہیں کرتے۔ تو پھر جو ٹریٹینائن جو ہے وہ اورلی یعنی کیپسول کی شکل کے اندر، اس کے سائیڈ افیکٹ بہت ہیں،
وہ ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر ہی لینا چاہیے، کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ رطوبت جو ہے آئل کی پروڈکشن کو ختم کرنا یا کم کر دینا۔ اب وہاں پر بھی آئل کی پروڈکشن کو کم کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی یعنی ڈرائینیس جو ہے نا منہ خشک کر دیتی ہے، اور ساتھ وہ کئی دفعہ آنکھوں کے اندر پانی کم کر دیتی ہے، پھر اور مختلف جسم کی رطوبتیں ہیں ان کو کم کر دیتی ہے، کئی دفعہ پیشاب میں خون آنے لگ جاتا ہے، یعنی اور اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں۔ اگر شدید مرض ہو اور ٹریٹینائن جو ہے وہ کیپسول کی شکل میں لینا پڑ جائے تو پھر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی یہ ہمیں میڈیسن لینی پڑے گی۔ پھر اگر مزید یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹھیک تو ہو گئی ہیں لیکن وہ ابھی تک یعنی وہ کالے نشانات پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ڈرماٹالوجسٹ جو ہے وہ جلد کے ماہرین وہ 3-4 طریقوں سے ان کو ٹھیک کرتے ہیں، ان سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ گزارش ہے کہ یہ ہم اس پر کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم ایک تو یہ جلد کے لیے جو کریمیں استعمال ہو رہی ہیں ان سے بچیں، اسکرب استعمال ہو رہے ہیں ان سے بچیں، اور ایک اور چیز میں دیکھیں گے کہ فیٹ جو ہے نا، فیٹ اور اسپیشلی جو ملک فیٹ ہے، ملک کریم ہے اور یعنی مکھن ہے اور ملک اور اس کی جتنی اور یعنی بیکری کی پروڈکٹس ہیں، ان سے پرہیز سے بھی یہ مرض بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ان سے ہم اپنے آپ کو بچیں، پھر اپنا چہرے کا خیال کریں اور 1-2 دفعہ اس کو دھوئیں، اور اس کے بعد یہ 1-2 دفعہ کریم میں جو ہے بینزائل پیروکسائڈ کی ہے یا ٹریٹینائن کی ہے وہ لگاتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے یہ مرض جو ہے اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ادویات یہی ہیں، لیکن عام طور پر عوام الناس جو ہے ان ادویات کو اپنے طور پر استعمال نہیں کر سکتے ہوتے کہ اس وقت مجھے آیا کریم پر لگانی ہے، ساتھ اس کے کون کون سی کریم لگانی ہے، اور پھر مجھے اینٹی بائیوٹکس کون سی لینی ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بھی ڈاکٹر سے ہی رجوع کیا جائے۔ ادویات تو یہی ہیں، لیکن ڈاکٹرز کی زیر نگرانی اگر یہ استعمال کی جائیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ تو آخر میں پھر میں گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔